کا گاؤں والا بیچارہ غریب تھا، وہ بیٹھ کے رو رہا تھا، ایک میراثی وہاں سے گزر رہا تھا کہ کیوں رو رہے ہو، کہ بیوی کا انتقال ہو گیا، کبھی رو کیوں رہے ہو؟ بیوی کے مرنے پہ کا نہیں، اس کے مرنے پہ نہیں، مر گئی ہے تو لنگر کرنا ہے، پورے گاؤں کو کھانا کھلانا ہے، اب میں غریب آدمی پیسے کہاں سے آئے؟ تو میراثی نے کہا کہ گاؤں کا وڈیرا ہے، تھوڑی مدد جا کے مانگ لو۔ کہ وہ اتنا کنجوس کسی کو 1 روپیہ نہ دے اور اسے کہوں کہ میں نے کھانا کرنا ہے، گوشت کے لیے 1 بیل یا بکرا دے دے، کہ تیرا مسئلہ یہ ہے تجھے مانگنا نہیں آتا۔ کئی لوگ جاتے ہیں کربلا حسین سے مانگ کے آتے ہیں، کئی لوگ جاتے ہیں خالیات آتے ہیں۔ امیر المومنین کے پاس شخص ہے، مولا میں دعا مانگ مانگ کے تھک گیا ہوں۔ مولا نے مسکرا کر کہا یہ بتا، اگر تجھے یقین ہو کسی گھر میں کوئی ہے، مطلب کوئی اندر بیٹھا ہے، تو کب تک دروازہ کھٹکھٹائے گا؟ کہ مولا جب تک کھلتا نہیں، کیونکہ یقین ہے نا کوئی ہے۔ تو کہا کہ اللہ کا دروازہ تو نے کب تک کھٹکھٹایا؟ تو اتنا جلدی مایوس کیوں ہو جاتا ہے؟ اگر یقین رکھ کہ گھر کے اندر کوئی ہے تو تب تک دروازے کو کھٹکھٹاتا رہ جب تک وہ رب تیرے لیے دروازہ کھول نہیں دیتا۔ کہا تجھے مانگنا نہیں آتا، تجھے مانگنے کا ہنر نہیں ہے۔ کہ کیا مطلب؟ کہ چل میں تجھے بیل دلاتا ہوں۔ اب وہ وڈیرا جس نے زندگی میں اپنی مرغی کسی کو نہیں دی، اس بندے سے بیل نکالنا، جس نے 30 پاؤنڈ کا بھی نظرانہ نہیں دیا اور آپ کو اسے 5000 پاؤنڈ لے کر آتے ہیں، یہ کارنامہ بڑا مشکل ہے۔ کہ مجھے آتا ہے، کیونکہ تجھے نہیں پتا، پنجاب کے لوگوں کو پتا ہوگا میراثی کیسے ہوتے ہیں۔ وہ ہر بندے سے چیزوں کو نکالنا بڑے اچھے سے چرب زبان ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں وڈیرا اپنی زمینوں پہ کھڑا تھا، اس نے بڑے فاصلے سے کہ آواز وڈیرے تک جائے، اس نے وڈیرے کی نہیں اس کے دادا کی تعریف کرنا شروع کر دی کہ غریب کسان تجھے نہیں پتا اس کا دادا کتنا سخی تھا، اس زمانے میں پورے گاؤں میں کسی کو مشکل ہوتی تو اس کے دادے کے پاس آتے، وہ ان کے مسئلے کیا کر دیتا، گرینڈ فادر مسئلے حل کر دیتا۔ کسان نے کہا پورے گاؤں کو پتا ہے یہ خاندانی کنجوس ہیں، اور آپ دادا کی تعریف کا بیل چاہیے کہ نہیں، بکرا چاہیے کہ نہیں؟ کبھی کبھی تعریف کرنی پڑتی ہے کسی سے کچھ نکالنے کے لیے۔ کا 4 قدم اور آگے بڑھا کہ اس کا دادا تو دادا پورے گاؤں کو پتا ہے اس کا والد بڑا سخی تھا، کبھی وہ بھی پتا ہے بڑا کنجوس تھا، کہ بیل چاہیے کہ نہیں، کہ جس کو جو مسئلہ ہوتا حل کر دیتا۔ کہ پھر 4 قدم آگے بڑھا کہ دادا تو دادا تھا، بابا تو بابا تھا، یہ خود وڈیرا ان دونوں سے زیادہ سخی ہے۔ کسی کو زمین کا مسئلہ ہو لوگ اس کے پاس آتے ہیں، کوئی غریب پیسے نہ ہو جو ان کا علاج کرتا ہے، کوئی بیوہ ہو جو اس کی مدد کرتا ہے، کسی غریب کو ضرورت ہو جو اس کی مدد کرتا ہے۔ کہتے اتنی تعریفیں کی۔ اس نے کہا جناب اب تو حق بنتا ہے جا کے کچھ مانگے۔ کہ تھوڑی دیر اور صبر کرو، گاؤں کے جو وڈیرے ہوتے ہیں ان کی مونچھیں بڑی ہوتی ہیں۔ تو اس نے اتنی تعریف کی، رکا رہا، وڈیرے کو دیکھتا رہا اور آوازیں اس کے کانوں سے ٹکراتی رہی۔ آخر میں وڈیرے نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیا۔ اس نے کہا تیرا کام ہو گیا، کیونکہ وڈیرا خوش ہو گیا۔ 4 قدم آگے بڑھے، سلام کیا، جواب دیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ کہ قبلہ غریب آدمی، بیوی مر گئی ہے، گھر کے لیے پریشان ہے۔ میں نے کہا ایسی شخصیت کے ہوتے ہوئے کسی مومن کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے؟ وڈیرے نے فوراً کہا جو بیل اچھا لگے زمین سے اٹھا کے لے جاؤ۔ وہ خود بھی مان گیا کہ میں سخی ہوں اور سخاوت کرنا شروع ہو گیا۔ میرے استاد بڑے اچھے جملے کہتے ہیں، کسی کنجوس کی تعریف بھی کرو تو وہ سخی بن جاتا ہے، خدا تو ہے ہی سخی، تو اس کی تعریف میں کنجوسی کیوں کرتا ہے؟ وہ اہل بیت جو ہے ہی سخی تو ان کے فضائل میں کنجوسی کیوں کرتا ہے؟ یہ در تو ہے ہی عطا کا در، یہاں جو مانگو کسی کو خالی ہاتھ بھیجا